معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نورانی بات میں آپ تمام کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، اور رمضان مبارک کے پیش نظر میرا آج کا عنوان قرآن حکیم اور ہماری زندگی ہے۔ آج اس عنوان پر آپ سے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ تیرے کرم کی رسالت معاب کیا کہنا، تیرے کرم کی رسالت معاب کیا کہنا، ثواب ہو گئے سارے عذاب کیا کہنا۔ تمام اگلے صحیفوں کو کر دیا منسوخ، تمام اگلے صحیفوں کو کر دیا منسوخ، رسول پاک تمہاری کتاب کیا کہنا، رسول پاک تمہاری کتاب کیا کہنا۔ عزیزان گرامی، قرآن پاک اہل ایمان کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جس کسی نے بھی اس نورانی کتاب کو اپنی زندگی کا ضابطۂ حیات بنا لیا اور اس کے احکامات کو اپنے وجود میں ڈھالا، وہ دونوں جہاں میں کامیاب اور سرخ رہا۔ اور جو کوئی اس کو پس پش ڈالا اور اپنی زندگی کا لاہی عمل نہ بنایا، تو وہ دونوں جہانوں میں خسارہ اٹھانے والوں کی صف میں رہ گیا۔ عزیزان گرامی، جملہ 104 آسمانی کتابیں ہیں، جن میں سے 4 بڑی اور مشہور کتابیں ہیں۔ ایک توریت، دوسرے زبور، تیسرے انجیل اور چوتھے قرآن پاک۔ ان تمام کتابوں میں سب سے افضل قرآن پاک ہے۔ بڑی کتابوں کو کتاب کہا جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہم کو ملتا ہے، جیسے صحف ابراہیم و صحف موسیٰ، صحف آدم وغیرہ۔ پچھلی آسمانی کتابیں یعنی توریت، زبور، انجیل یہ خدا کی کتاب ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد ان کتابوں کے احکام منسوخ ہو گئے، کیونکہ جن انبیاء کرام پر یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں، ان کے وصال کے بعد ان کی امتوں نے ان کتابوں میں تحریف کر ڈالا ہے۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ آج کم و بیش 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے ایک نقطے اور زیر و زبر میں تک فرق نہیں آیا۔ اور آتا بھی کیسے؟ خود رب کائنات اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نہ اتارا ہے اور اسی کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے۔ توریت، زبور، انجیل، ان تینوں کتابوں کے حافظ صرف نبی ہوا کرتے تھے، امتی نہیں۔ کسی بھی نبی کے امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں رہا کہ وہ توریت، زبور، انجیل کا حافظ ہو۔ یہ اعزاز، یہ لطف و کرم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو یہ شرف بخشا کہ 10-11 سال کا بچہ بھی اس کتاب کا حافظ ہو جاتا ہے۔ کائنات میں یہ شرف صرف قرآن حکیم کو حاصل ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کی کون سی بھی کتاب ہو یا کسی بھی علوم سے اس کا تعلق ہو، اس کا کوئی بھی حافظ نہیں ہے۔ یہ اعزاز صرف اور صرف قرآن پاک کا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 70,000 زیادہ سے علوم ہے، اور ہر آدمی اپنی بساط کے مطابق اس سے فیض یاب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ مجھے مولا کائنات کا یاد آ رہا ہے، آپ کے گول گزار کرتے ہوئے آگے اپنے موضوع پہ آؤں گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی کی ملاقات ہوئی۔ یہودی نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ یا علی، آپ کی کتاب یعنی قرآن میں کائنات کی ہر شے کا علم ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل صحیح ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، اچھا یہ تو بتلاؤ کہ قرآن پاک میں آپ کی دراز یعنی لمبی داڑھی اور میری چھوٹی داڑھی کا ذکر کہاں ہے؟ پوچھنے والوں کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ وہ کس سے سوال کر رہا ہے۔ جس کا چلنا پھرنا اور بولنا قرآن ہے، جو علم کا دروازہ ہے، وہ سوال اس سے کہہ رہا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا کہ ہاں موجود ہے، اس کا بھی ذکر
آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں رب کائنات فرماتا ہے کہ جو زمین زرخیز ہوتی ہے اس پر سبزہ زیادہ اگتا ہے اور جو زمین بنجر ہوتی ہے اس پر سبزہ کم اگتا ہے۔ یہ میری داڑھی جو لمبی ہے وہ زرخیز زمین کا اثر ہے جس پر سبزہ زیادہ اگا ہے، اور تیری داڑھی بنجر زمین ہے جس پر سبزہ کم اگتا ہے۔ یہ جواب سن کر وہ لاجواب ہو گیا۔ آئیے ایک اور واقعہ کسی اللہ والے کا یاد آ گیا۔ ایک شخص اولاد سے محروم تھا، بہت کوشش کے باوجود بھی اس کا دامن مقصود گوہر اولاد سے محروم رہا۔ ایک دن اس نے قسم کھائی، یعنی منت مانی کہ اے اللہ اگر مجھے تو بیٹی عطا کرے گا تو میں اس کے جہیز میں کائنات کی تمام چیزیں دوں گا۔ اتفاقاً وقت مقررہ پر وہ صاحب اولاد ہو گیا اور لڑکی پیدا ہوئی۔ بہت خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے لگا۔ جب رفتہ رفتہ لڑکی بڑے ہونے لگی اور سن بلوغ کو پہنچ گئی تو شادی کی فکر دامنگیر ہوئی اور اپنی منت اور قسم یاد آئی کہ میں اس طرح کی قسم کھائی تھی کہ کائنات کی ہر شے اپنی لڑکی کے جیسے میں دوں گا۔ پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا، کیا دوں کیا نہ دوں، فکر دامنگیر ہو گئی۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء، فقہا، دانشور، مفکر و مدبر حضرات کے پاس اپنا مسئلہ رکھا، لیکن کہیں سے بھی کوئی جواب نہیں ملتا۔ سب یہی کہتے کہ یہ کس قسم کی تو نے قسم کھائی ہے، ہمارے یہاں اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ آخر کسی نے اس کو ایک اللہ والے کا پتہ دیا کہ بھائی وہاں جاؤ جہاں سب کی بیڑیاں بنتی ہیں، کوئی بھی ان کے دربار سے خالی نہیں لوٹتا۔ ناچار اس نے اس اللہ والے کا پتہ معلوم کر کے پہنچ گیا اور حضرت سے سلام و قدر موسی کے بعد اپنی قسم کا معاملہ رکھا۔ اس اللہ والے نے سنتے ہی فرمایا، میاں بس اتنی سی بات، اور اتنی سی بات کے لیے تم اتنے پریشان ہو؟ وہ گھبرا گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس گیا لیکن مسئلہ حل نہ ہوا، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ اتنی سی بات۔ اللہ والے تھے، اس کی حیرت کو تاڑ لیا اور جواباً فرمایا کہ جا اپنی بیٹی کے جہیز میں قرآن پاک دے دے جس میں ساری کائنات کی ساری چیزیں موجود ہے۔ پتہ چلا کہ جہاں ظاہری علوم کی ساری بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں اللہ والوں کی حکمت کام آتی ہے۔ اللہ والے ہر مشکل میں کام آتے ہیں اور ہم کو ہماری فکروں سے نجات دیتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ والوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ آج قرآن پاک سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے، اس کی تعلیمات سے ہماری زندگی کے گوشے گوشے خالی نظر آ رہے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف ہماری ذلت، ہماری رسوائی کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کا جو رشتہ قرآن حکیم سے تھا اور اس کی تعلیمات سے تھا، ہم نے وہ بھلا دیا ہے۔ آج سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا رشتہ قرآن اور اس کی تعلیمات سے جوڑیں، تو پھر کامیابی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی عمر کے آخری حصے پر پہنچے تو بیمار ہو گئے۔ لوگ آپ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لاتے اور آپ سے پوچھتے کہ حضرت آپ کیسے ہیں؟ تو حضرت علامہ اقبال جواب میں فرماتے ہیں کہ میاں آنکھیں کمزور ہو گئی ہے اور آواز بھی پہلے جیسی نہیں رہی ہے، جس طرح سے قرآن کی تلاوت کا مزاج ملتا تھا مجھے وہ مزہ اب باقی نہیں رہا، مجھے اس کا بہت افسوس ہے، باقی سب خیریت۔ دیکھیے قرآن پاک ان کی زندگی میں کس طرح رچ بس گیا تھا کہ ہر وقت اسی کی فکر دامنگیر رہتی تھی۔ آپ ہی کا ایک قول ہے کہ میں نے رات کی تاریکیوں میں قرآن کی تلاوت کرنے سے مجھے جو نصیب ہوا ہے وہ دن کے اجالے میں مجھے نہیں ملا۔ آئیے قرآن پاک کا اور ایک اعجاز دیکھیے۔ توریت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی
اور اس کے حافظ صرف موسیٰ اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سوا کوئی بھی حافظ نہیں تھا، اور یہ پتھروں پر کندہ تھی، یہ 700 صورتوں پر مشتمل تھی، اور ہر صورت میں 700 آیتیں تھیں۔ اس کو بنڈی میں رکھ کر لے جایا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی قوم نے اس میں تحریف کر دی، جو آیت مشکل نظر آتی اس کو اصل نسخے سے غائب کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ آج ایک چھوٹی سی کتاب کی شکل ہو گئی۔ حضرات، جب قرآن پاک کی آیت نازل ہونا شروع ہوئی اور آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنانے لگے تو کفار حیران ہو جاتے تھے۔ ایک دن ابو جہل یمن کے ایک عظیم شاعر جس کا نام حبیب یمنی ہے اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ہمارے شہر میں ایک شخص ہے جو ہمارا رشتہ دار بھی ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور کچھ آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام قرآن حکیم ہے، کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار میں بھتیجا بھی ہوتا ہے اور بڑے گھرانے سے اس کا تعلق بھی ہے۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ عربی کے بہت بڑے شاعر ہیں، آپ ان کی آیتوں کے مقابلے میں آپ بھی کچھ ہمیں لکھ کر دیں۔ حبیب یمینی نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا اور کہا کہ میں آتا ہوں، اور مکہ مکرمہ تشریف لایا۔ ابو جہل نے ان کے آتے ہی ان کو پہلے ہی تاکید کر دی کہ آپ ان سے پہلے کچھ نہیں سننا، پہلے آپ اپنا کلام سنانا، اور ان کے سامنے جب جاؤ تو کانوں میں روح رکھ کر جاؤ، ورنہ ان کا جادو تم پر بھی چل جائے گا۔ جب حبیب یمنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سناؤ۔ تو حبیب یمنی کہنے لگا کہ پہلے آپ سنائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیا، اور حبیب یمنی نے اپنی کانوں سے روئی نکال کر سننے لگا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت کرنا ختم ہوا تو حبیب یمنی نے بے ساختہ کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نورانی پر بیعت فرما کر مشرف اسلام ہو گیا۔ ابو جہل حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اس پر بھی جادو چل گیا ہے۔ حبیب یمینی نے ابو جہل کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے آقا سے ملا کر دین اسلام سے مشرف کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، شکار کرنے کو آئے تھے شکار ہو کے چلے۔ اس کے بعد ابو جہل خاموش نہیں رہا، بلکہ ابن مخفع جو عرب کا بہت بڑا عربی کا شاعر مانا جاتا تھا، جس کا کوئی ثانی نہیں تھا، اس کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگے کہ قرآن پاک کی مماثل کچھ آیتیں لکھو۔ اس نے ابو جہل سے 1 مہینے کا وقت مانگا اور شرط رکھی کہ میں حجرے میں بند ہو جاؤں گا اور مجھے غذا دروازے کے نیچے سے دے دینا۔ ابو جہل اس کی شرط کو منظور کر لیا اور وہ ایک مکان میں محصور ہو گیا، اور اس کو روزانہ دروازے کے نیچے سے غذا دے دی جاتی تھی۔ جب 1 ماہ کا عرصہ مکمل ہو گیا تو دروازہ کھولا گیا تو لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ ابن مخفع کی دیوانوں جیسی حالت تھی اور آنکھ ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے کہا یہ تو پاگل ہو گیا ہے اور ابھی تک کچھ بھی نہیں لکھا۔ ابن مخفع نے اس وقت کہا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اس کی با میں غور کرنے لگا تو صرف با کے متعلق اس کے برابر لکھنے سے میں قاصر رہا اور متفکر ہوں کہ آخر یہ کس کا کلام ہے۔ مجھے یہاں مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد آ گئی، وہ بھی آپ کے گوش گزار کروں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جتنے بھی اسرار و رموز رکھے ہیں وہ سب کے سب سورہ فاتحہ میں پوشیدہ ہیں،
اور سورہ فاتحہ میں جو رموز و اسرار الہی پوشیدہ ہیں وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پوشیدہ ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو اسرار و رموز پوشیدہ ہے وہ بسم اللہ کی با میں پوشیدہ ہے، اور جو رموز و اسرار بسم اللہ کی با میں پوشیدہ ہے وہ با کے نقطے میں پوشیدہ ہے، اور فرمایا کہ وہ نقطہ میں ہوں۔ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہیں، کہ بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہیں۔ حضرات، انشاءاللہ تعالیٰ اسی عنوان پر بیان جاری رہے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیاں قرآن کی پہچان بن جائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین محمدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔